بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ آدرنا سے قسطنطنیہ آنے والی سڑک پر ایک عرصے سے جو گرد و غبار کے طوفان اٹھ رہے تھے، کیسر پیلیولوگس اور جولین دونوں سب سے اونچے مینار پر بیٹھے انہیں دیکھتے رہتے اور دیکھتے دیکھتے جیسے آنکھیں پتھر آ گئی تھیں۔ اب تک ہوا صرف ایک ہی رخ چل رہی تھی۔ جولین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ڈینیوب کے اس پار بھی دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر بے سود۔ یورپ سے آنے والی شاہراہ دور دور تک خاموش تھی، اور یہ خاموشی باسفورس اور مارمورا کے کنارے پرانے اور نئے برجوں کے پاس جمع ہوتی ہوئی ترک فوجوں کے سبب بہت خوفناک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جولین امید و بیم کے اس عالم میں کبھی کبھی کسی ایسے سوار کی راہ بھی دیکھنے لگتا جو آدرنا سے سلطانہ مریامہ کے بچے کو لے کر آنے والا تھا، اور آخر ایک دن انہیں بحیرہ اسود کے شمال مشرقی کنارے کی عام شاہراہ سے ہٹ کر پہاڑیوں کے دامن میں ہلکا سا دھبا دکھائی دیا، اور یہ دھبا بتدریج اپنے غبار میں ابھرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں بڑبڑائے، شاید تھیوڈورا کمسن شہزادے کے ساتھ آ رہی ہے۔ سوار تیزی سے قسطنطنیہ کی فصیلوں کی طرف چلا آ رہا تھا۔ کیسر اور جولین بدستور اسے غور سے دیکھتے رہے۔ جب سے ترک فوجیں قسطنطنیہ کی فصیل کے سائے میں آئی تھیں، تھیوڈورا نے جولین کی روح کا درجہ اختیار کر لیا تھا، اور اپنی آخری تمنا کو پہنچانے کے لیے اسے ذرا بھی دقت پیش نہ آئی۔ جب وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ برج سے ہانپتا کانپتا نیچے اترا تو کیسر پیلیولوگس بھی اس کے ساتھ تھا۔ قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تھیوڈورا اندر داخل ہوئی۔ وہ خالی ہاتھ تھی اور خاموشی کی زبان میں قسطنطنیہ کی تباہی کا پیغام لائی تھی۔ اور پھر جب جولین نے آگے بڑھ کر تھیوڈورا کے گھوڑے کی لگام تھام لی تو اس نے گھوڑے سے اترتے ہوئے بجھی ہوئی آواز میں کہا، ہم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ کمسن شہزادہ اور اریتوس ترکوں کے ہاتھ آ گئے۔ اس نے آدرنا میں اپنی زندگی کا جو مختصر سا حصہ گزارا تھا، اس کی تمام تلخیاں اس کی پیشانی پر ابھر آئی تھیں، اور جو درد اس کے سینے میں پنہا تھا، یہ مختصر سا فقرہ ادا کرتے وقت وہ اس کے ہونٹوں پر لرزنے لگا۔ تھیوڈورا کی آواز میں دردناک مایوسی کی تھرتھراہٹ محسوس کر کے جولین تڑپ اٹھا۔ اس کے نزدیک تھیوڈورا کی ناکامی آگ کے ان لپکتے ہوئے شعلوں کی ناکامی تھی جن کے اندر وہ اپنے تمام مخالفوں کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر تھیوڈورا مایوس ہوگی، اگر اس کا دل ان ولولوں اور منگوں سے خالی ہو گیا جنہیں میں نے ایک طویل اور صبر آزما کشمکش کے بعد اس کے دل میں جگایا تھا، تو سارا یورپ مر جائے گا۔ رومات الکبریٰ کے افسانے معدوم ہو جائیں گے، مسیحی دین کا سراغ تک نہ لگایا جا سکے گا۔ وہ مسکرایا، اسے پیار سے تھیوڈورا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہارا آدرنا سے قسطنطنیہ سلامت آ جانا ہی ہماری فتح ہے میری بچی۔ جو قوم تھیوڈورا جیسی بیٹیاں پیدا کر سکتی ہے، اسے ترک کبھی مٹھا نہیں سکتے۔ میں تمہاری ان مصیبتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو تم نے آج تک خندہ پیشانی سے برداشت کی ہیں، کہ بالآخر فتح ہماری ہی ہوگی۔ جولین بولا۔ تھیوڈورا نے کارڈینل کو غور سے دیکھا، جس کے بوڑھے چہرے پر مایوسی اور ناکامی کا کوئی بھی اثر موجود نہ تھا۔ وہ بے تابی سے اس کے قدموں میں گر گئی۔ جولین نے اسے جن الفاظ میں داد دی تھی، وہ ایک ایسا انعام تھا جس سے تھیوڈورا کی ساری کلفتیں دور ہو کر دی گئی تھیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ، اپنی زندگی، اپنی محبت، اپنی نفرت اور اپنی ناکامی، بلکہ اپنی ہر چیز کو بھول گئی تھی۔ اگر وہ آدرنا سے نکلنے پر مجبور ہوئی تو قسطنطنیہ آ پہنچی۔ اگر اریتوس کامیاب نہ ہو سکا تو نوجوان کیسر پیلیولوگس موجود تھا۔ اگر وہ تاتار سے دور ہوگی تو تاتار، اس کے غیر متوازن دماغ نے ایک عجیب پلٹا کھایا۔ نہ جانے وہ کہاں سے کہاں کھو گئی۔ اس کا دل کہیں تھا، آنکھیں کہیں، ذہن کہیں، اور خود کہیں۔ تاتار کا خیال آتے ہی اس کے دل و دماغ کا عجیب حال ہو گیا۔ جولین کیسر اور تھیوڈورا کے درمیان کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پیلیولوگس اس بلکانی دوشیزہ سے کس قدر مختلف تھا۔ اس کو یوں محسوس ہوا جیسے تھیوڈورا نے ایک ہی لمحے میں اپنی ہمت کی ٹوٹی ہوئی زنجیر دوبارہ جوڑ لی ہے، لیکن کیسا یوں دکھائی دینے لگا جیسے تھیوڈورا کے خالی ہاتھ آنے سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، جیسے اس کی کامیابی کا آخری سہارا بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو۔ جولین نے اسے مایوس دیکھ کر کہا، گھبرانے سے کچھ نہ ہوگا، حوصلہ نہ ہارو اور ہماری ہمت نہ توڑو۔ ہم ابھی تک اس قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر فصیل کے اندر محفوظ ہیں، جو صدیوں سے خسرو اور شگن جیسے فاتحوں کے بیسیوں حملے برداشت کر چکا ہے۔
یہ مٹھی بھر ترک اس کی سنگین دیواروں کے ساتھ اپنا سر ٹکرا کر ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے۔ ہمیں فوراً ہنگری، روم، سسلی، فرانس اور ساری یورپ کے درباروں میں فوجی امداد کے لیے کاسے روانہ کر دینے چاہیے۔ یقین کیجیے، لاکھوں مسیحی مجاہد، بے شمار جنگی سامان اور خوراک کے ذخیرے فوراً پہنچ جائیں گے۔ ایک مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے پیغام سے ساری یورپ میں لڑائی کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ میں قسطنطنیہ کی گلیاں صلیبی مجاہدوں سے بھر دوں گا۔ ہمیں قلعہ بند ہو کر اطمینان کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب مقدس باپ اپنی آسمانی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی نجات کے لیے ایک بار پھر زمین پر اتر آئے گا۔ تھیوڈورا کارڈینل جولین اور قسطنطین اعظم کے آخری جانشین کو جو پیغام پہنچانے ادرنا سے قسطنطنیہ آئی تھی، وہ پیغام انہیں وہ پہنچا چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی مدافعت، سینٹ صوفیہ مسیح کی کلیسا کی حفاظت اور بذات خود مسیحیت کی حفاظت کے لیے وہ بوڑھے مکار، خود غرض اور ہوس پرست کیسر مینوئل کی جگہ ایک مضبوط اور نوجوان جانشین کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی اور سیدھی سینٹ صوفیہ روانہ ہو گئی، جہاں اس نے پوپ، ہزاروں راہبوں اور ننوں کے ساتھ مسیحیوں کی کامیابی اور مسلمانوں کی تباہی کے لیے دعا مانگنا شروع کی۔ کیسر اور جولین نے ڈینیوب سے روم تک یورپ کے جن درباروں سے امداد طلب کرنے کے منصوبے بنائے تھے، انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے صوفیہ کے کئی راہب میدان میں آ گئے۔ تھیوڈورا کی خواہش تھی کہ وہ ان وفود کی قیادت کر کے سارے یورپ میں ترکوں کے خلاف نفرت و تعصب کی ایسی بھٹیاں روشن کر دیں جن کے شعلے سلطنت عثمانیہ کو جلا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں۔ مگر جولین نے اسے قسطنطنیہ سے نکلنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ ہنگری راستے میں تھا جہاں ہنیاڑی مگرمچھ کی طرح منہ کھولے بیٹھا تھا، اور تھیوڈورا جولین کا آخری ہتھیار تھی۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، تم زندگی کے اس آخری جہاد میں تجربہ کار سالاروں سے کہیں زیادہ موزوں خدمات سر انجام دے سکتی ہو۔ قسطنطنیہ میں تمہاری موجودگی ہماری کامیابی کی دلیل ہے، اور یورپ کے درباروں میں جانے کے لیے لاکھوں رضاکار موجود ہیں، جولین نے کہا تھا۔ اس فیصلے کے بعد صوفیہ کے راہب لمبی لمبی سیاہ نوسی سلیبیں ہاتھوں میں اٹھائے ترکوں کے خلاف آخری جہاد کا نعرہ بلند کرتے ڈینیوب سے ڈنمارک اور بحیرہ اسود سے بحر اٹلانٹک کے مغربی کناروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جولین نے روس سے ہسپانیہ تک تمام مسیحی سرداروں کو جان و مال کے ذریعے اس صلیبی جہاد میں شرکت کی دعوت دی اور آسمانی بادشاہت میں شامل ہونے کی بشارت دی، اور کیسر نے مشہور مورخ فرینزا کو، جو قسطنطنیہ کے دربار کا ممتاز شیر بھی تھا، اس یونانی نوجوان کی فہرست مرتب کرنے پر مامور کیا، جو بالکل رضاکارانہ طور پر آخری وقت تک قسطنطنیہ کی مدافعت کے لیے اپنے اپنے مورچوں میں ثابت قدم رہنے کا عہد کریں۔ امدادی مہم کا آغاز غلطہ سے ہوا، جو قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر مارمورا کے کنارے جنیوا کے تاجروں کی انتہائی مضبوط، مالدار اور خوشحال نو آبادی تھی۔ وہاں کے سربراہ جان جسٹینیانی نے 4000 مسلح نوجوان، 14 بحری جہاز اور کافی مقدار میں اسلحہ، خوراک اور دوسرے مطلوبہ جنگی ساز و سامان کے ساتھ امداد دی، اور اس کے فوراً ہی بعد ایک روسی سردار کارڈینل آئسیڈور نامی بھی اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ کیسر نے نہ صرف ایک حلیف بلکہ اپنے باپ کی حیثیت میں اس کا استقبال بھی کیا۔ روسی سردار کی آمد سے یونانی عوام کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ زندگی اور موت کی اس جنگ میں یونانی اب اکیلے نہیں رہے۔ اب کیسر کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور جنگی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی گئیں۔ قسطنطنیہ کی بندرگاہ کو دشمن جہازوں سے محفوظ کرنے کے لیے مضبوطی آہنی زنجیریں سمندر میں پھیلا دی گئیں، جنہیں سہارا دینے کے لیے جگہ جگہ یونان اور جنیوا کے تجارتی اور جنگی بیڑے کے جہاز تعینات کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ مسیحی یورپ کے جس قدر جہاز کینیڈیا اور بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے تجارتی سامان لے کر قسطنطنیہ آئے تھے، انہیں بھی جنگی خدمات کے لیے روک لیا گیا۔ عثمانیوں کی جارحانہ قوت کے خلاف 16-17 میل کے رقبے میں پھیلے ہوئے شہر کی فصیلوں پر ہزاروں یونانی متعین ہو گئے، جن کے پاس ہر قسم کا دفاعی سامان موجود تھا۔ فصیل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ توپیں نصب کی گئی تھیں، جو دور دور تک آگ کے گولے پھینکنے میں مہلک ہتھیار کی حیثیت سے بے نظیر ثابت ہو چکی تھیں۔ جان جسٹینیانی کے فوراً بعد کارڈینل آئسیڈور نامی نوجوانوں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا، اور اس کے بعد جولین اور کیسر نے اطمینان کا سانس لیا۔ مشرقی کلیسا کی حفاظت کا نہ صرف انہوں نے خود پورا بندوبست کر لیا تھا، بلکہ کنواری ماں کی عصمت اور باپ بیٹے کی عظمت پر قربان ہونے کے لیے مسیحی دنیا کی
امداد بھی اس میدان میں برابر پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان محمد اپنی ساری فوجی قوت کے ساتھ باسفورس اور مارمورا کے ساحلوں پر خیمہ زن ہو چکا تھا، جو بحری درہ مارمورا کو باسفورس سے جدا کرتا تھا۔ ایشیا کی اس سرزمین پر پہلے ہی سے برج موجود تھے۔ اب نئے برج قسطنطنیہ کی فصیل سے صرف 5 میل کے فاصلے پر خاص یورپی سرزمین پر تیار ہونے والے تھے، جن کی تعمیر کے لیے یورپ اور ایشیا سے ضروری سامان خشکی اور تری کے راستے تیزی سے آ رہا تھا۔ چونا جنوبی یورپ سے، لکڑی کیسریا و ازمیر سے، اور پتھر اناتولیا کے پہاڑوں سے پہنچایا جا رہا تھا۔ ساری ترک فوج برجوں کی تعمیر میں ہمتن مصروف تھی، اور سلطان بذات خود اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ نئے برج قلعہ نما تکون کی صورت میں بن رہے تھے، جن کے ہر ایک زاویے پر انتہائی مضبوط اور اونچے مینار تھے۔ ایک برج کا رخ پہاڑ کے دامن کی طرف اور 2 کا سمندر کی ساحل کی طرف رکھا گیا۔ یہ 2 برج اپنی ہیئت کے اعتبار سے 2 قامت پہرے داروں کی طرح نظر آتے تھے۔ سلطان محمد اور کیسر نے سردیوں کی طویل اور اداس راتیں آنکھوں میں گزاری۔ کیسر قسطنطنیہ پر منڈلانے والے خطرے کی وجہ سے، اور سلطان امیدوں کی تابناک نئی دنیا کے تصور سے اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا۔ وہ دن کے وقت سپاہیوں کے ساتھ برابر کام کرتا، اور جب رات آتی تو اپنے خیمے میں شمع کی لرزتی ہوئی لو کے سامنے بیٹھ کر میدان جنگ کے نقشے بناتا اور نئے نئے منصوبوں پر غور کیا کرتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سوتے سوتے اٹھ بیٹھتا، اپنے فوجی افسروں کو بلاتا اور ان سے مشوروں میں مصروف ہو جاتا۔ یورپ اور ایشیا کے درمیانی میدان میں باسفورس اور مارمورا کے کنارے اس کی اکثر راتیں تاتار کے ساتھ بسر ہوتی۔ عام طور پر آدھی رات کے قریب سلطان کا خدمتگار تاتار کو آج جگاتا۔ سلطان طلب فرما رہے ہیں۔ تاتار سلطان کی حالت پر افسوس کرتا ہوا اس کی خدمت میں باریاب ہوتا۔ ایسے موقعوں پر اکثر سلطان تاتار کو اپنا وہ تکیہ دکھاتا جو آنسوؤں سے تر ہوتا، اور کہتا، تاتار، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ مجھے قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے خیمہ زن ہو کر جو خوشی نصیب ہوئی ہے، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوں کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے گا، اس وقت میری خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی تسخیر کے لیے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رکاب میں پاؤں رکھا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں میرے پردادا سلطان بایزید یلدرم اور میرے ابا جان سلطان مراد مدتوں اپنی قوت آزماتے رہے ہیں، لیکن یورپ اور ایشیا کے دشمنوں نے انہیں کامیابی سے ہمکنار ہونے کی مہلت نہ دی۔ لیکن آج میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ کامیابی مجھے قسطنطنیہ کے میناروں اور صوفیہ کے گنبد سے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ کاش تم میرے خاندان کی اس حالت کا اندازہ کر سکتے جب کیسر نے بلکانیوں اور ہنیاڑی کے ساتھ سازش کر کے ہماری سلطنت کی سرحدوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ خشکی پر سارے یورپ کی متحدہ فوجیں ٹڈی دل کی طرح پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ سمندر فرانس، جنیوا اور وینس کے متحدہ جنگی بیڑے سے آباد تھا۔ میں اس وقت آدرنا کے محلات میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو ورنا کے میدان میں دشمن پر غلبہ عطا کیا تو اسے سمندر کے مغربی کناروں پر ان میناروں کو تعمیر کرنے کی قسم کھائی۔ اس نے آخری وقت مجھے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی وصیت کی، اور اب اپنے باپ کی قسم پوری کرنا، اس کی وصیت پر عمل کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے کیسر کو بتا دیا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی سرزمین پر ان برجوں کی تعمیر سے روکنے کی قوت رکھتے ہو تو میدان میں آؤ، کیونکہ آج سمندر کے دونوں کنارے میرے قبضے میں ہیں۔ باسفورس کے کنارے تک سارا ایشیا ترکوں کی ملکیت ہے، اور یورپ کے کناروں سے بلکانی بھاگ چکے ہیں۔ تاتار سلطان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا، صبر و شکر سے کام لیجیے علیجا۔ یہ حضور کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ جس مقام تک پہنچنے کے لیے حضور کے اسلاف کی عمر کا بیشتر حصہ راستہ ہموار کرنے میں صرف ہوا، وہاں حضور پہلی ہی الغار میں پہنچ گئے۔ یقیناً حضور کی قسمت پیشرو سلاطین سے زیادہ روشن ہے۔ حضور ان سے بہت مختلف ہیں۔ ان کی عمریں جو کچھ سوچنے میں گزری، حضور اسے انشاءاللہ حاصل کر کے چھوڑیں گے۔ یقین فرمائیے، قسطنطنیہ کی فتح حضور کے نام سے لکھی جا چکی ہے۔ تاتار نے کہا۔ مشرقی سلطنت کا دارالحکومت سلطان محمد کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرز رہا تھا۔ کیسر پیلیولوگس، جولین، تھیوڈورا، جان جسٹینیانی اور روسی کارڈینل آئزڈور صوفیہ میں آسمانی اور زمینی بادشاہت کو اپنی امداد پر ابھارنے کے لیے اللہ و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف تھے۔ سارا یورپ حیرت کے ساتھ قسطنطنیہ کی تباہی دیکھ رہا تھا۔ صوفیہ کے راہب مشرق سے مغرب تک
یورپ کے ایک ایک دربار میں قسطنطین اعظم کے بسائے ہوئے شہر کی حالت زار کا نقشہ کھینچ رہے تھے۔ بعض مسیحی سردار ان کی باتوں پر ہنستے تھے۔ قسطنطنیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت کس میں ہے؟ اور بعض کہتے ابدی شہر کی تباہی ناممکن ہے۔ محاصرے کے انتظامات مکمل ہوتے ہی ترک فوجیں حرکت میں آ گئیں۔ پہاڑ کے آغاز ہی میں ترک ہراول دستے قسطنطنیہ کے دروازوں تک جا پہنچے۔ یہاں تک پہنچتے ہوئے جن یونانی آبادیوں نے ہتھیار پھینک دیے، ان کا جان و مال محفوظ ہو گیا۔ جس نے مزاحمت کی وہ صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ بحیرہ اسود کے کنارے میں سمبریا، اشیلیوم اور نیبرون نامی یونانی شہروں نے ترک شہر سواروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ البتہ سیلمبریا نے مدافعت کی، جس کی ناکہ بندی اور محاصرہ کر لیا گیا۔ اور جب سیلمبریا کے گورنر کو یہ معلوم ہوا کہ ہراول دستوں کے پیچھے پیچھے خود سلطان بھی محمد بھی شہر کے دروازوں تک پہنچ گیا ہے، تو یہ شہر بھی ترکوں کے حوالے کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کے 5 میل کے فاصلے پر پہنچ کر سلطان نے اپنی صفیں درست کی اور جنگی ترتیب کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے سینٹ رومانوس کے دروازے پر اپنا پرچم گاڑ دیا۔ اپریل کی 6 تاریخ سے قسطنطنیہ کا باقاعدہ محاصرہ شروع ہوا۔ ایشیا اور یورپ کی ترک فوجیں سمندر سے بندرگاہ تک پھیل گئیں۔ جانثار سب سے آگے تھے۔ وہ سلطانی خیمے کے ارد گرد دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ سلطانی فوجوں کے آگے ایک گہری خندق کھود دی گئی اور لشکر کا ایک حصہ غلطہ کے مضافات کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کا شہر 2 سمندروں کے اتصال پر ایک ایسی تکون کی صورت میں آباد تھا، جس کے 2 پہلو باسفورس اور مارمورا کے کنارے کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے تھے اور ان تک دشمن کی رسائی ناممکن تھی۔ مارمورا اور باسفورس کے درمیانی آبنائی کو قدرت نے اور بندرگاہ کو یونانی کاریگروں کی صناعی نے محفوظ کر دیا تھا۔ 2 سمندروں کے درمیان حصے کو جو اس تکون کا مرکز تھا، دوہری مضبوط فصیل اور ان فصیلوں کے درمیان 100 فٹ گہری اور 100 فٹ چوڑی خندق سے ناقابل عبور بنا دیا تھا۔ اس دفاعی خط کے سامنے، جسے کیسر کے دربار کا معتبر مورخ اور عینی گواہ فرینزا تقریباً 6 میل پر پھیلا ہوا ثابت کرتا ہے، سلطان نے ابتدائی حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کیسر نے اس خطے کی مدافعت کے لیے مختلف مقامات پر مختلف فوجی سردار متعین کرنے کے بعد بیرونی دیوار کی نگرانی اپنے ذمہ لے لی۔ محاصرے کی ابتدائی ایام میں یونانی اس خندق میں کود کود کر ترکوں سے نبرد آزما ہوتے رہے، مگر انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ ترک پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آئے۔ چنانچہ جولین اور جسٹینیانی کے باہمی مشورے کے بعد کیسر نے مکمل قلعہ بندی کا فیصلہ کر لیا اور ترکوں کے حملے کا جواب اس سیال آگ کے گولوں سے دیا گیا، جنہیں داغنے والی توپیں اندرونی اور بیرونی فصیل کے چپے چپے پر نصب تھیں، اور تھیوڈورا اپنی نوجوان رسیلی آواز سے ان کے توپچیوں کا خون گرما رہی تھی۔ ترکوں کی پیش قدمی کے راستے یونانیوں کی اندھا دھند گولہ باری کی وجہ سے مسدود ہوتے چلے گئے، مگر اس کے باوجود وہ آگ کے ان شعلوں سے کھیلتے اپنی لاشوں پر بتدریج بڑھتے چلے گئے۔ تاتار بیک وقت 14 توپ خانوں کی کمان کر رہا تھا، جن کے گولوں کا رخ ہمیشہ فصیل کے صرف ایک مختصر سے حصے کی طرف ہی ہوتا، جو رفتہ رفتہ منہدم ہونے لگا۔ سلطان نے فوجوں کو اور آگے بڑھایا۔ سامنے خندق اپنا منہ کھولے ہوئے تھی اور اس کے پار اندرونی فصیل پر یونانی نئے جوش اور ولولوں کے ساتھ پانی کی طرح آگ برسا رہے تھے۔ اس شدید مزاحمت کے باوجود سلطان نے خندق کو بھرنے کا حکم دے دیا۔ آس پاس جس قدر درخت، جھاڑیاں اور پتھر مل سکے خندق میں پھینک دیے گئے، تاکہ فوج کو دوسری دیوار کے قریب جا کر حملے کا موقع مل جائے۔ محاصرہ کرنے والوں کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ خندق کو پاٹ دیا جائے، اور محصورین کی سلامتی صرف اس بات پر موقوف تھی کہ دشمن کی اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ترک صبح سے شام تک اپنی جان ہتھیلی پر رکھے سیال آگ کے سمندر میں تیر تیر کر خندق بھرتے رہے، مگر شام تک انہیں راستہ تیار کرنے کا موقع نہ ملا۔ سلطان چاہتا تھا کہ سارے دن کی محنت کو محفوظ رکھنے کے لیے خندق کے آس پاس بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں، تاکہ یونانی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر خندق صاف نہ کر سکیں۔ مگر زمین پتھریلی تھی اور اس وقت پہاڑوں کو کاٹنے کا کام آسان نہ تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ایک بڑا چوبی برج کھینچ کر خندق کے قریب لایا جائے۔ یہ چوبی برج ایک قسم کا قلعہ تھا، جس کے ارد گرد بیلوں کی کھال 3 تہوں میں منڈی ہوئی ہوتی تھی۔ کھال کی تہوں میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ اس برج میں 3 منزلیں تھیں اور ہر ایک منزل میں 20 سپاہی متعین تھے۔
اور ہلکی ہلکی توپیں نصب تھیں۔ سپاہی آسانی سے توپیں داغ سکتے تھے۔ سب سے اوپر والی منزل میں ایک بڑا مضبوط اور کشادہ تختہ چرخیوں کی مدد سے کھولا جا سکتا تھا۔ یہ برج بیلنوں پر حرکت کرتا ہوا فصیل کے قریب آ گیا اور دوسری منزل کا تختہ کھول دیا گیا، جس کے ذریعے برج سے فصیل تک ایک ہموار راستہ بن گیا۔ اس کے تختے کے اوپر سیڑھیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ اپنی بے مثال شجاعت اور بے نظیر اختراعات کے ذریعے ترک فوجیں آخرکار سینٹ رومانوس کے برج پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن ابھی مشکل سے چند ہی ترک سپاہی سینٹ رومانوس کے برج میں داخل ہوئے تھے کہ شام کے جھٹپٹے میں جولین اور جسٹینیانی سینکڑوں یونانیوں کے ساتھ اس کی مدافعت کے لیے آ گئے اور ترکوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ بعض تحقیق ہو گئے اور بعض خندق میں گرا دیے گئے۔ جب سلطان یہاں پہنچا، اس وقت رات اپنی سیاہ چادر پھیلا چکی تھی۔ سلطان نے سپاہیوں کو دلاسا سا دیا۔ اسے یقین تھا صبح سویرے تازہ دم سپاہی ایک بار پھر سینٹ رومانوس کے برج پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطانی فوجیں رات کے وقت یونانیوں کی گولہ باری کے خوف سے پیچھے ہٹ گئیں۔ گو کیسر جولین تھیوڈورا جسٹینیانی اور کارڈینل آئساڈور نے ساری رات رومانوس کے برج میں گزاری۔ وہ رات بھر سپاہیوں کے ساتھ کام کرتے رہے۔ سلطان کا چوبی برج جلا دیا گیا، خندق صاف کر دی گئی اور برج کو گولوں سے جس قدر نقصان پہنچا تھا اس کی ضروری مرمت کر دی گئی۔ صبح سویرے جب سلطان یہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ترک فوج کی کل کے سارے دن کی محنت اکارت ہو چکی ہے۔ اس جری سپاہی کے لیے معمولی بات تھی۔ اس نے دوبارہ حملے کا حکم دیا۔ جس وقت ترک فوجیں سینٹ رومانوس کے برج پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، اس وقت یونانی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس تاریکی کا ماتم کر رہے تھے جو آہستہ آہستہ قسطنطنیہ اور صوفیہ کے گنبدوں اور مینار پر چھا رہی تھی۔ ترکوں کے عزم و ایثار کو دیکھ کر یونانیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ ہنگری، ویٹیکن اور سسلی کی طرف سے قاصد یہ پیغام لا چکے تھے کہ قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے ہزاروں تازہ دم مسیحی مجاہد اسلحہ اور خوراک کے ذخیرے جہازوں میں لیے آ رہے ہیں، مگر ان جہازوں کی راہ دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ اسی شام سسلی کے 5 جہاز جن میں اسلحہ اور خوراک کے ذخیرے تھے باسفورس میں داخل ہو چکے تھے۔ اگرچہ ترک بیڑا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہلال کی صورت میں پھیلا ہوا تھا، مگر ہر ایک سردار کی توجہ اس کشمکش پر مرکوز تھی جو سینٹ رومانوس کے برج میں جاری تھی۔ یہ 5 جہاز آہستہ آہستہ ان کے حلقے سے نکلنے اور بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک طرف کیسر کو ان جہازوں کی آمد کی اطلاع ملی اور دوسری طرف جولین نے یہ خوشخبری سنائی کہ خندق پھر صاف ہو گئی، ترکوں کا چوبی مینار جلا دیا گیا اور برج کی مرمت مکمل ہو گئی۔ تھیوڈورا کی آتش بیانی، امدادی جہازوں کی آمد اور ترکوں کی شدید ترین حملے کی ناکامی نے یونانیوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند کر دیے۔ اگلے دن ترکوں نے بھی اس انقلاب کو حیرت کے ساتھ محسوس کیا۔ سلطان کے افسروں اور بذات خود سلطان کو بھی نظر آنے لگا کہ قسطنطنیہ واقعی ناقابل تسخیر ہے، لیکن کیا انسان کے آہنی عزم کے سامنے چونے اور پتھروں کا یہ شہر واقعی ناقابل تسخیر تھا؟ یونانیوں کو یورپ سے مدد ملنی شروع ہو گئی تھی اور سلطان دیکھ رہا تھا کہ اگرچہ 150 جہازوں پر مشتمل ترک بیڑے نے قسطنطنیہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، مگر یہ جہاز زیادہ تر شکاری کشتیوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ سسلی کے 5 جہاز اس بیڑے سے بچ بچا کر قسطنطنیہ کے ساحل پر لنگر انداز ہو چکے تھے۔ یورپ سے آنے والا بیڑا بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ تازہ دم سپاہی قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے آئیں گے، مزید اسلحہ اور خوراک کے ذخیرے پہنچیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترکوں کی کامیابی کے امکانات ختم ہوتے جائیں گے۔ جس ترک شہزادے کی جوانی کا آغاز دربار کے ہنگاموں اور شعراء کی صحبت میں ہوا تھا، جو خود 5 زبانوں لاطینی، یونانی، ترکی، فارسی اور عربی میں شعر کہہ سکتا تھا، جس کی جوانی کے ولولے خوبصورت تخیلات میں منتقل ہو چکے تھے، وہ وہی شہزادہ اچانک سپاہی، سالار اور فاتح بن گیا تھا۔ اس کی فوجوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور اس کے تخیلات آہستہ آہستہ حقیقت پسندی کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اب اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اپنے باپ اور دادا کی طرح محاصرہ اٹھا کر آدرنا واپس چلا جائے یا آخر وقت تک مقابلہ کرے۔ بایزید، یلدرم اور مراد نے مجبور ہو کر محاصرہ اٹھایا تھا۔ ایک کو تیمور اعظم انگورا کے میدان میں قسمت آزمائی کو دعوت دے رہا تھا اور دوسرے کو ایشیا کی بغاوت نے بے دست و پا کر دیا تھا، لیکن سلطان محمد کے سامنے ایسی کوئی مجبوری نہ تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے نہ تو یورپ سے کسی کے حملے کا خطرہ تھا، نہ ایشیا میں بغاوت کا۔
کیا وہ کامیابی کا سایہ دیکھ کر ناکام واپس لوٹ جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے قسطنطنیہ فتح کرنا ہوگا۔ یا تو قسطنطنیہ عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنے گا، یا آدرنا قسطنطنیہ میں شامل ہو جائے گا۔ محاصرہ بدستور جاری رہا۔ فوجیں صبح سویرے آمنے سامنے ہوتی اور شام کو کوئی فیصلہ ہوئے بغیر واپس آ جاتی۔ البتہ سلطان محمد نے میدان میں فوجوں کی قیادت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ وہ ایک بار پھر کوئی نیا منصوبہ ترتیب دے رہا تھا۔ قسطنطنیہ پر کیوں نہ دو طرف سے حملہ کیا جائے، بیک وقت دو محاذوں سے۔ ایک طرف ترک سپاہ خشکی سے سینٹ رومانوس کے راستے فصیل پر حملہ آور ہوں، اور دوسری طرف باسفورس میں داخل ہو کر بندرگاہ کے بالائی حصے پر قبضہ جما لے۔ مگر بندرگاہ پر سامنے سے حملہ کرنا ناممکن تھا۔ یونانی بیڑا ترک بیڑے سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ اس کے علاوہ بندرگاہ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آہنی زنجیروں نے راستہ روک رکھا تھا، اور ایسے 8 کوہ قامت جہاز ان زنجیروں کی حفاظت کر رہے تھے، جن پر مدافعات کے لیے بھاری توپیں نصب تھیں۔ سلطان کے نئے منصوبے پر عمل کرنے سے بحری جنگ چھڑ جانے کا امکان تھا، اور یہ خود ترکوں کے لیے بھی مفید بات نہ تھی۔ ہاں، اگر ترک فوجیں کسی طرح باسفورس کی طرف سے بندرگاہ کے بالائی حصے تک پہنچا دی جاتی تو کامیابی یقینی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ جہاز وہاں تک کس طرح پہنچائے جائیں۔ باسفورس کے کنارے سے بندرگاہ کے درمیان تقریباً 10 میل تک خشکی کا خطہ حائل تھا۔ ساری زمین پہاڑی اور ناہموار تھی۔ اس خشکی پر سمندری جہاز کون چلا سکتا تھا؟ دنیا کی جنگی تاریخ میں آج تک ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکا، مگر محمد کے دماغ نے یہ حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے افسروں کو طلب کر کے کہا، باسفورس سے بندرگاہ کے درمیان 10 میل خشکی کا جو وسیع و عریض خطہ پھیلا ہوا ہے، میں اسے جہازوں کے ذریعے طے کرنا چاہتا ہوں۔ جہازوں میں فوج، محاصرے کا ساز و سامان اور خوراک کا ذخیرہ موجود ہوگا۔ صبح کو بری فوجیں سینٹ رومانوس پر اور بحری سپاہ بندرگاہ پر بیک وقت حملہ کریں گی۔ سلطان کے منہ سے یہ منصوبہ سن کر ہر ایک شعبے کا افسر خصوصیت کے ساتھ امیر بحر مسکرانے لگا۔ اس نے خیال کیا کہ محاصرے کی ناکامی نے سلطان کو عقل سے بیگانہ کر دیا ہے۔ ہر ایک افسر نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق منصوبے کی مشکلات پر زور دیا۔ یہ ناممکن ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ لیکن سلطان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ماضی کی تاریخ میری تخت نشینی سے پہلے لکھی جا چکی ہے، اور مستقبل کی تاریخ میری موت کے بعد ترتیب دی جائے گی۔ مجھے صرف اپنی زندگی کے واقعات میں دخل دینے کا حق ہے۔ جو کام مجھ سے پہلے نہیں ہو سکا، اس کا شکوہ مجھ سے نہیں کیا جا سکتا، اور جو کام میرے بعد نہ ہو سکے گا، میں اس کے الزام سے بری ہوں۔ میں باسفورس سے قسطنطنیہ کی بندرگاہ کے درمیان 10 میل خشکی کے ٹکڑے پر سمندری جہاز چلاؤں گا۔ تم دیکھو گے، مورخ اس کی گواہی دیں گے، اور آنے والی نسلیں اسے ایک معجزہ خیال کریں گی۔ نوجوان سلطان نے جو کچھ کہا تھا اسے سچ ثابت کر دکھایا۔ افسروں کو حکم دیا گیا، آج سے ہر ایک افسر کی نصف فوج یونانی فوج کو مصروف رکھے گی، اور نصف سپاہی جنگلوں سے درخت کاٹیں گے، انہیں چیریں گے اور 6-6 انچ موٹے تختے تیار کریں گے۔ امیر بحر کو سنا دیا گیا کہ اسی وقت بیڑے کے 60 مضبوط ترین جہازوں کی ضروری مرمت کا کام شروع کر دیا جائے۔ سالار اعلیٰ کو تاکید کی گئی کہ آج سے ترک فوج میں جس قدر جانور ذبح ہوں، ان کی چربی براہ راست رسد کے اعلیٰ افسر کے حوالے کی جائے، اور سپاہیوں کے پاس چربی، تیل اور روغن جتنی مقدار میں بھی موجود ہو، اسے فوراً خرید لیا جائے۔ ہر شخص حیران تھا کہ سلطان کس خوش فہمی کا شکار ہے۔ جنگلات دیکھتے دیکھتے لکودک میدان سے بدل گئے۔ 6-6 انچ موٹے تختوں کے ڈھیر لگ گئے۔ روغن، تیل اور چربی کا ذخیرہ کرنے کے لیے رسد کے افسر اعلیٰ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب وہ اسے سنبھالنے سے معذور ہے۔ سلطان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے راتوں رات سارے لشکر کو جمع کیا۔ 10 میل کی ناہموار زمین ہموار ہونے لگی۔ باسفورس کے ساحل سے بندرگاہ تک تختے بچھا دیے گئے۔ 60 جنگی جہازوں کے بادبان کھول دیے گئے، ان کے آگے بار بردار جانور باندھ دیے گئے۔ تختوں اور جہازوں کے درمیان بڑے بڑے گول بیلن رکھے گئے، چرخیوں پر رسے باندھے گئے، اور یہ رسے جانوروں کے گلوں میں ڈال دیے گئے۔ ہر جہاز کے اگلے اور پچھلے حصے پر ایک ایک رہنما کھڑا ہو گیا، اور ترک سپاہ سلطان کے اشارے پر جہازوں کو کھینچنے لگی۔ ہر شخص گا رہا تھا، اور سلطان ان کی ہمت کی داد دے رہا تھا۔
صرف ایک ہی رات میں ترکوں کا یہ بیڑا باسفورس کے پہاڑی ساحل پر نکل کر میدان سے ہوتا ہوا بندرگاہ کے بالائی حصے میں داخل ہو گیا، جہاں وہ اس یونانی بیڑے کی زد سے بالکل محفوظ تھا جو کھلے سمندر میں بندرگاہ کی حفاظت کے لیے تعینات تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔